السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں بہت اچھا ہوں۔ امید کرتا ہوں اللہ کی رحمت سے آپ سب بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ جیسا کہ ٹائٹل سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسا کلمہ جسے پڑھ کر کوئی بھی شیطان، کوئی بھی جن اس کو اوپر نہیں آ سکتا۔ ناظرین، عبدالعزیز بن باز علیہ الرحمہ جو کہ اپنی کتاب جادو کے توڑ میں لکھتے ہیں، میں انہی کی کتاب سے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کس طرح انہوں نے جن سے ملاقات کی اور کس طرح انہوں نے اس سے چیلنج کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بیوی کو لے کر میرے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ اس کی بیوی اسے انتہائی ناپسند کرتی ہے، اور جب وہ گھر میں موجود نہیں ہوتا اسے راحت محسوس ہوتی ہے۔ سو میں نے اس کی بیوی سے بیماری کی علامت پوچھی تو مجھے معلوم ہوا کہ اس پر سحر تفریق کیا گیا ہے۔ سحر تفریق، سحر مانے جادو، تفریق مانے جدائی کا، یعنی میاں بیوی دونوں آپس میں جدا ہو جائیں۔ اس نے قرآنی آیات سنی تو اس کی زبان سے جن بولنے لگا، اور عبدالعزیز کہتے ہیں میرے اور اس کے درمیان کچھ مکالمہ ہوا۔ وہ مکالمہ کیا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ جن بولتا ہے کہ میں اپنا نام ہرگز نہیں بتاؤں گا۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ آپ کا دین کیا ہے؟ تو وہ جن بولا کہ میرا دین اسلام ہے۔ وہ فرماتے ہیں تو کیا کسی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ مسلمان عورت کو پریشان کرے؟ جن: میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، اسے پریشان نہیں کرتا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا خاوند اس سے جدا ہو جائے، دور ہو جائے، اسے طلاق دے دے۔ تم ان دونوں میں جدائی ڈالنا چاہتے ہو؟ عبدالعزیز نے پوچھا۔ جن کہتا ہے جی ہاں، میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں میں جدائی ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے یہ نفرت کرنے لگے۔ وہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے جائز نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے اس سے نکل جاؤ۔ وہ جن کہتا ہے کہ نہیں نہیں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس کے جسم سے ہرگز نہیں نکلوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ عورت تم سے محبت نہیں کرتی بلکہ تم سے نفرت کرتی ہے۔ جن کہتا ہے کہ نہیں، وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں تم جھوٹے ہو، وہ تمہیں ناپسند کرتی ہے اور اسی لیے یہاں آئی ہے کہ تمہیں اپنے جسم سے نکال سکے۔ جن کہتا ہے کہ میں ہرگز نہیں نکلوں گا۔ تب انہوں نے کہا کہ تو اگر نہیں نکلے گا تو میں قرآن عظیم پڑھ کر تجھے جلا کر راکھ کر دوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ میرے اوپر قرآن نہ پڑھیے، لیکن میں اس کے جسم سے نہیں نکلوں گا۔ پھر عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اوپر قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو وہ چیخنے لگا۔ میں نے پوچھا کیا تم نکلنے کے لیے تیار ہو؟ جن نے کہا ہاں میں نکل جاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے میری۔ وہ فرماتے ہیں کہ کیا شرط ہے تمہاری؟ جن کہتا ہے اس سے نکل کر میں آپ کے اندر داخل ہو جاؤں گا، میں اس لڑکی کو چھوڑ دوں گا، اس عورت کو چھوڑ کر نکل جاؤں گا اس کے جسم سے، لیکن اس کے جسم سے نکل کر میں آپ کے جسم کے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں نے اس کی یہ شرط قبول کر لی۔ اس سے کہا چلو تم اس کے جسم سے نکل جاؤ اور میرے جسم کے اندر داخل ہو جاؤ۔ پھر کچھ دیر بعد جن رونے لگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ جن کہتا ہے کہ آج تم نے صبح فجر کی نماز کے بعد یہ کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور وہ جن کہتا ہے کہ جو شخص یہ کلمہ فجر کی نماز کے بعد اور شام کو یعنی مغرب کی نماز کے بعد اگر پڑھتا ہے تو دنیا کے اندر کتنا ہی بڑا طاقتور جن کا نہ ہو، وہ کسی انسان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے یہ کلمہ 100 مرتبہ صبح پڑھا ہے تو شام تک داخل نہیں ہو سکتا، اور شام کو پڑھا ہے تو صبح تک داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین دیکھیے کہ اللہ کے کلمات میں کتنی طاقت ہے۔ اللہ کے کلمات کتنے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ اتنا آتا ہے کہ اگر دنیا کے سارے سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے اور جتنے بھی درخت ہیں ان درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور ان قلم سے، ان روشنائی سے
اللہ کے کلمات لکھے جائیں تو روشنائی ختم ہو جائے گی، قلم ٹوٹ کر ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھتا ہے اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 100 گناہ اس سے مٹا دیے جاتے ہیں، اور شام ہونے تک یہ کلمات اسے شیطان سے بچائے رکھیں گے۔ اس کے بعد جن اس عورت سے نکل گیا اور اس بات کا پختہ وعدہ کر کے گیا کہ وہ واپس نہیں آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا شیئر کرنا لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔